میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ زندگی کے آخری حصے میں اس نے ایک خوبصورت ممبر بنایا۔ جو بھی اس ممبر کو دیکھتا خوبصورتی سے حیران ہو جاتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، یہاں تک کہ بغداد کا ہر امیر اسے خریدنا چاہتا تھا کہ میں اسے اس مسجد کو دے دوں گا۔ لیکن ممبر کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا، نہیں، یہ ممبر مسجد اقصی میں سجایا جائے گا۔ لوگ حیران ہوتے کہ مسجد اقصی تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ میں سب کی بات سنتا تھا، پھر میں صرف ایک جواب دیتا، میرے پاس بس اتنا ہی کام تھا، میں ایک فنکار ہوں، میں ممبر بناتا ہوں، ایک بہادر جنگجو اٹھے گا اور یروشلم کو واپس لے گا، اور یہ ممبر اس کی زینت بن جائے گا۔ ممبر کی کہانی شہر کے بچوں کی زبانوں پر آ چکی تھی۔ پھر ایک 7 سے 8 سال کے لڑکے نے یہ کہانی سنی، لیکن وہ ممبر سے زیادہ اسے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا۔ 40 سال بعد وہی شخص نے مسجد اقصی میں ممبر رکھ، جسے آج لوگ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی 1138 حمزہ میں کردستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کرد نسل سے تھا۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، وہ تکریت کے قلعے کا حاکم تھا۔ صلاح الدین نے بچپن اور جوانی دمشق اور بالبک میں گزاری۔ انہوں نے بالبک کے مدارس اور دمشق کی مسجد میں تعلیم پائی۔ 25 سال کی عمر میں وہ خانہ بدوش پر پاک زندگی گزارتے تھے۔ شروع میں صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے ماتحت تھے۔ صلاح الدین مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار ان کے چچا شیر کوہ تھے۔ فتح مصر کے بعد صلاح الدین کو مصر کا حکمران مقرر کیا گیا، اور 570 چشمے میں اس نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمران بنے۔ صلاح الدین کا پہلا مقصد بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرانا تھا، وہی مقام جہاں حضرت محمد نے تمام انبیاء کی امامت کی اور جہاں سے وہ معراج پر گئے۔ دراصل بیت المقدس یروشلم کے تاریخی شہر میں واقع ہے، جسے حضرت عمر بن خطاب نے 638 چشمے میں فتح کیا۔ اس کے بعد یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اسلامی سلطنت روز بروز مضبوط ہوتی گئی اور یروشلم مسلم ثقافت اور آبادی کا شہر بن گیا۔ خلیفہ نے تمام مومنین کو مقدس گھر کی زیارت کی اجازت دی تھی۔ یہودی یا عیسائی بھی کچھ دن یروشلم میں رہ سکتے تھے، پھر وہ مقدس گھر میں گانے اور ناچنے لگے۔ اس وقت اسلامی ریاستیں سلجوق ترکوں کے زیر تسلط تھیں۔ سلجوقوں نے عیسائیوں سے کہا کہ مقدس گھر کا احترام کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران ایک عیسائی راہب پیٹر نے افسوسناک کہانیاں سنائیں۔ اس نے عیسائیوں کو بتایا کہ مسلمان ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ساتھیوں کے ساتھ بڑے یورپی ممالک کا دورہ کرتا رہا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ چنانچہ 1095 حمزہ میں پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس بلائی، جس میں عیسائیوں کو یروشلم کو آزاد کرانے پر اکسایا گیا۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا۔ دریں اثنا پورے یورپ میں ایک افواہ پھیل گئی کہ یسوع دوبارہ آئے گا اور مسیحیوں کے مسائل حل کرے گا، لیکن وہ تب آئے گا جب یروشلم مسلمانوں سے آزاد ہوگا۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات بھڑکا دیے۔ عیسائی رہنماؤں نے کہا، مجرم بھی یروشلم جا کر جنتی بن سکتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے ہر طرح کے لوگ مقدس شہر آنے لگے۔ اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبی جنگجو شامل ہوئے۔ چنانچہ عیسائی فوج گروہوں میں یروشلم کی طرف بڑھی۔ راستے میں جن لوگوں سے گزرے وہ ان سے مل گئے، اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ تقریباً پورا یورپ ہتھیار لے کر یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ٹکرائے، لیکن 40 دن بعد سلجوقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق یروشلم کی سڑکیں خون سے لت پت تھیں۔ مسلمانوں کی لاشیں پورے شہر میں بکھری ہوئی تھیں۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو چھتوں سے پھینکا اور زندہ جلایا گیا، اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ تقریباً پورا یورپ ہتھیار لے کر یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ٹکرائے، لیکن 40 دن بعد سلجوقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق یروشلم کی سڑکیں خون سے لت پت تھیں۔ مسلمانوں کی لاشیں پورے شہر میں بکھری ہوئی تھیں۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو چھتوں سے پھینکا اور زندہ جلایا گیا۔ اس طرح کا ظلم اور بربریت تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ مسجد مسلمانوں کے خون اور کٹے ہوئے اعضاء سے بھری ہوئی تھی۔ 8 دن کے محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان مارے گئے۔ فاتح عیسائیوں نے پوپ کو بتایا کہ حرم میں ہمارے پاؤں خون سے رنگ گئے۔
یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جلد ہی یروشلم پر قابض عیسائی فوج کو پورے یورپ سے حمایت ملی اور انہوں نے فلسطین، شام اور اردن پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں مسلمانوں کا قتل ناقابل برداشت تھا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اور طرابلس میں مسلمانوں کی عظیم لائبریری جلا دی گئی، جہاں فلسفے اور سائنس پر تقریباً 19 ملین کتابیں تھیں۔ لیکن ہر عروج کا ایک دن زوال ہوتا ہے۔ حالات تب بدلے جب صلاح الدین ایوبی مصر کا حکمران بنا۔ 1186 حمزہ میں ریجینالڈ کی قیادت میں عیسائی فوج نے حجاز پر حملہ کیا۔ صلاح الدین فوراً فوج لے کر ریجینالڈ کے پیچھے نکل پڑا، اور دونوں حطین کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے۔ 1187 حمزہ میں حطین میں تاریخ کی ایک خونریز جنگ ہوئی، جس میں سلطان نے دشمن کی فوج پر آگ روک مواد رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 عیسائی مارے گئے اور صرف اتنے ہی قیدی لیے گئے۔ ریجنالڈ کو گرفتار کیا گیا اور سلطان نے خود اس کا سر قلم کر دیا۔ حطین کی خبر آگ کی طرح پھیلی اور صلاح الدین کا خوف یورپ میں چھا گیا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھا اور ایک ہفتے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 91 سال بعد مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، لیکن سلطان نے قیدیوں سے اچھا سلوک کیا۔ انہوں نے لوٹ مار اور عام لوگوں کے قتل کو روکا۔ اس نے شہر کے تمام عیسائیوں کو معاف کر دیا۔ سلطان نے کم تاوان مقرر کیا اور غریبوں کو بغیر ادائیگی کے جانے دیا۔ سلطان کے اچھے برتاؤ نے مغربی لوگوں کے دل جیت لیے، لیکن یورپ کے صلیبی حکمران اس شکست کو نہ مان کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ فلسطین کی افواج جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے روانہ ہوئیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیریڈن 6 لاکھ فوجیوں کے ساتھ فلسطین پہنچا۔ عیسائی دنیا نے اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی فوج نہیں بھیجی تھی۔ یہ عظیم لشکر عکا کی بندرگاہ پر کھڑا تھا۔ انہوں نے عکا پر قبضہ کر لیا۔ عکا کی فتح کے بعد صلیبی اسقلان کی طرف بڑھے، جہاں سلطان صلاح الدین سے 12 بار لڑے۔ اس مقابلے میں سلطان نے بہادری کی مثالیں قائم کیں، مگر کسی مسلم حکومت، خاص کر بغداد کے خلیفہ سے مدد نہ ملنے پر سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی تیاریاں کیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا ہدف وہی تھا۔ 1190 حمزہ میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی، جس میں سلطان کی چھوٹی فوج نے یورپ کی بڑی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب فتح کی امید نہیں رہی تو صلیبیوں نے آخرکار مفاہمت کی درخواست کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ کے دوران بادشاہ رچرڈ شیریڈن اور سلطان صلاح الدین کی ملاقات ہوئی۔ سلطان کے ایک وار سے رچرڈ کا گھوڑا گر گیا اور مر گیا۔ رچرڈ بے بس ہو گیا۔ اگر سلطان چاہتا تو اسے ایک وار میں ختم کر سکتا تھا، لیکن سلطان کی بڑی مہربانی تھی کہ اس نے بے سہارا آدمی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس نے سپاہی کو حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے گھوڑا لائے تاکہ وہ سوار ہو کر مقابلہ کر سکے۔ رچرڈ سلطان کی سخاوت اور رحم سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا۔ ارسوف اور عکا صلیبیوں کو دیے گئے اور تمام مذاہب کے زائرین کو یروشلم آنے کی اجازت دی گئی۔ سلطان نے نہ صرف زائرین کو ہر آزادی دی، بلکہ لاکھوں مہمانوں کی دعوت، رہائش اور آسائش کا بھی انتظام کیا۔ سلطان کا غیر مسلموں سے برتاؤ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی مسلمانوں کی طرح محفوظ ہیں۔ تمام فتوحات اور بادشاہت کے باوجود صلاح الدین نے سادہ اور باوقار زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنتوں کے مالک ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ انہوں نے عام سپاہی کے کپڑے پہنے تھے۔ زہد کے پاس کوئی زمین یا جائیداد نہیں تھی۔ وہ ساری زندگی حج کی خواہش میں گزار گئے، مگر غربت نے انہیں بیت اللہ کا سفر نہ کرنے دیا۔ 1193 حمزہ میں 55 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ موت کے بعد گھر سے صرف 47 درہم ملے۔ انہیں دفنانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ آخر دمشق کے قاضی نے تدفین کا خرچ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔